اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا احللنا لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ازواجک، آپ کی بیویوں کو، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے حق مہر آپ نے دے دیے، وما ملکت یمینک، اور جو لونڈیاں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو آپ کو مال فیع میں ملی، علیک آپ پر، و بنات عمک، آپ کی چچاؤں کی بیٹیاں، و بنات عماتک، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، و بنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتک، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، و امرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنے نفس کو ہبہ کرے نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرے، ان یستنکیھا، کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے علاوہ ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر فرض کیا، فی ازواج، من کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو لونڈیاں ہیں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے اصول بیان کیے اور وہ رشتے بیان کیے جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور کچھ خصوصیت بیان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومن ان میں شامل نہیں۔ عام جو مومن ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی وہ جتنے مرضی کر لیتے۔ اسی طرح کوئی بھی مومن عورت ہے، وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنا چاہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے اصول کہ پیر صاحب اٹھیں، ایک بی بی اٹھے کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں پیر صاحب کے لیے، نہیں، کسی بھی عام مومن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی عام عورت ہے، وہ کسی کے لیے ہبہ نہیں ہو سکتی۔ نکاح کے اصول ہیں ولی کا ہونا، حق مہر کا ہونا، پھر اس کے بعد وہ نکاح میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا حق مہر ادا کیا گیا، ان میں سے حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ جن کو آزاد کر دیا گیا، یہی ان کا حق مہر تھا۔ اسی طرح ریحانہ اور ماریہ قبطیہ، یہ لونڈیاں تھیں، یہ لونڈی رہی ہیں۔ ماریہ قبطیہ میں سے آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، ابراہیم۔ مومنوں کے لیے 4 نکاح ایک وقت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 تھے، پھر 9 رہ گئے، 2 فوت ہو گئی تھی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس اختیار تھا، وہ جتنے مرضی کر لیتے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں، 99 بیویاں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس طاقت بھی ہے اور اختیار بھی تھا۔ پھر وہ رشتے جن کے ساتھ عام مسلمان بھی شادی کر سکتا ہے، چاچاؤں کی بیٹیاں، یہ جتنے کزن ہیں آپس میں، یہ سارے ایک دوسرے کا نکاح کر سکتے ہیں۔ کزن وہ چاہے چاچا کے ہیں، چاہے ماموں کے ہیں، چاہے خالہ کے ہیں، چاہے پھپھیوں کے ہیں، جون سے بھی، اور ان کزنوں سے پردہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ کزن جتنے بھی ہیں ان سے نکاح بھی ہے اور ان سے پردہ بھی ہے۔ پردے والا سسٹم تو ہمارے ویسے ہی ہے نہیں، ختم ہو چکا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔
جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ویسی عورتوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ جنہوں نے ہجرت کی تھی اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں آپ پہ کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہبہ کرنا ہے یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومنوں کے علاوہ ہے یہ حکم۔ یہ جو ہم نے مقرر کر دیے یہ طریقہ کار ہم جانتے ہیں، یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے۔ اب جب چاہیں جس کو چاہیں اس کے ساتھ نکالیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے انہیں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔